اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء القری نقصه علیک منها قائم وحصید صدق اللہ العظیم۔ ذالک پہلی بات ہو گئی کیا جی، اس میں اشارہ بعید ہے کہ قریب ہے؟ قریب بعید۔ کل ابھی آپ نے پڑھا ہے ہاذا اور حاذ ہی قریب کے لیے، تو یاد ہے کہ نہیں؟ ہاذا کہتے ہیں دس یہ مذکر، حاذ ہی بھی دس کو کہتے ہیں یہ مؤنث قریب، اور ذالکا اشارہ بعید ہے دیٹ مذکر کے لیے، ذالکا کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے وہ، اور مؤنث کے لیے کیا؟ حاذ ہی، تو ہو گیا نا جی اشارہ قریب ہو گیا۔ ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، آپ یہ بتائیں جی اس کا مؤنث کیا؟ یہ مذکر ہے، نہیں پتا؟ آپ بتائیں جی۔ تلکا، اس کا جو مؤنث ہے وہ ہے تلکا۔ تلکا کا مطلب ہی ہے وہ مؤنث، دیٹ مؤنث، تو یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ۔ ذالکا وہ ہے، یعنی بہت سے باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو کیا چیز، کس چیز کی طرف یہ ذالکا کا اشارہ کس جانب ہے؟ انبا، لیکن من لگا کے اس ساری باتوں میں سے کچھ کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ جو ابھی آیات آپ نے پڑھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت فلاں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ، ذالکا اصل میں کیا تھا؟ ذالکا انباء القری، یعنی سمجھنے کے لیے ویسے تو یہ آیت ہی درست ہے۔ انباء القری یہ کون سا مرکب ہے جی؟ نون بے حمزہ، ایک اور مادہ بھی ہے، میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، نون بے اور واو۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہمارے لوگوں نے اس کو گڑمڑ کیا ہے، دونوں مادوں کو گڑمڑ کر دیا ہے۔ یہ ہے نبأ ینبأ، آہستہ آہستہ بولنا یا کوئی بات بتانا۔ نبأ ان کس کو کہتے ہیں جی؟ نبأ ان کہتے ہیں خبر کو، اس میں ذات ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ انباء اس کی جمع ہے خبریں۔ اچھا، یہ تھوڑے تھوڑے فرق سے تینوں مادے آ جاتے ہیں۔ نبأ ینبأ آہستہ آہستہ بولنا، کوئی بات بتانا۔ انبأ ینبئ خبر دینا، یہ بھی بات بتانا، خبر دینا ہی۔ نبأ ینبأ بات بتانا، آہستہ بولنا، بات بتانا بھی خبر دینا ہی ہوا نا۔ انبأ ینبئ کسی کو ساری بات بتا دینی، خبر دے دینی، ساری خبر۔ نبأ ینبئ آہستہ آہستہ باب تفعیل سے رفتہ رفتہ کسی کو ساری بات بتا دے۔ یہ انباء ہے، خبریں نبأ کی جمع ہے، تو یہاں پہ تو یہ آ گیا انباء، لیکن یہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ نون بے اور واو سے نبأ ینبو کیا بنا جی؟ اس سے خبر نہیں بنی، یہ نبأ ینبو کا مطلب ہے معاشرے سے ایک چیز تو یہ کہ الگ تھلگ، اور دوسرا بلند و بالا ہونا۔ نبأ ینبو کا کیا معنی ہے جی؟ معاشرے سے الگ تھلگ اور بلند و بالا، بہت بلند ہونا۔ اب اس میں جب باب فعیل آئے گا نا، باب فعیل ان سے یہ مادہ ڈالیں اس میں، نون
بے یہ اور واو، لیکن یہ واو تبدیل ہو کے کدھر چلا جائے گا؟ یا میں، ٹھیک ہے جی، یہ بن جائے گا نبیٌ، کیا بن جائے گا جی؟ نبیٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول، نبی جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نبی، نبی کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ بہت، اور فعیل ہے نا، فعیل بالذات، جس کی جو ذاتی طور پہ بہت بلند و بالا شخصیت ہے، جس تک عام آدمی کی رسائی، یعنی انتہائی بلند و بالا شخصیت۔ اب اس میں کرتے کیا ہیں جی کہ نبی کو اس مادے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی کا تعلق کس چیز سے ہے جی؟ اور بھائی نبی ذات کے طور پہ ہے، نبی ایک شخصیت، ذاتی طور پہ نبی بہت بلند و بالا شخصیت ہے۔ خبر دینے کے لیے دوسرا لفظ ہے رسول۔ رسالہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ میسج کو کہتے ہیں رسالہ، میسج، پیغام۔ رسول پیغام دینے، اللہ کی خبر، اللہ کی خبریں دینے والا، پیغام دینے والا۔ نبی، نبی وہ ذات ہے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بلند و بالا ذات ہے۔ کوئی آدمی، یعنی آج کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایسے بے حیا قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی شرم و حیا نہیں آ رہی، ورنہ حضور سے بہت بلند و بالا ذات ہے، اس جانب دیکھتے ہوئے آدمی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اتنی اونچی ذات، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ تو یہ اصل میں کیا تھا جی؟ میں ابھی یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ نبا ان سے انباء، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ من بعد میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، من کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ انباء تھا، انباء یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ خبریں بھائی کس کی خبریں؟ قرا، قرا کس چیز کی جمع ہے جی؟ قریہ کی جمع ہے، قریۃن کی جمع ہے عربی کا لفظ ہے قریہ، قریہ، قریہ کوچا، کوچا بست، قریہ، قریہ کوچا، کوچا بستی، بستی۔ تو قریہ کا مطلب ہے بستی، اور اس کی جمع کیا ہے؟ قرا، بستیاں۔ مکے کے لیے قرآن حکیم نے کیا لفظ استعمال کیا جی؟ ام القرا، وہ سب بستیوں کی ماں کا مطلب ہے کیپٹل آف دا اسٹیٹ، سارے شہروں کی ماں، کیپٹل آف دا اسٹیٹ۔ کیپٹل تھا مکہ، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ تو قرا، بستیاں۔ تو خبریں کس کی خبریں؟ اچھا، ابھی آپ شمشاد صاحب یا آفتاب صاحب آپ یہ بتائیں جی کہ یہ جو قرا ہے کس حالت میں رفع، نصب، جر؟ اور حالت بھائی کون سی ہے؟ رفع یا نصب جر کون سی حالت ہے؟ نصب ہے۔ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ مجرور ہے، شکل سے تو نظر آ رہا ہے مجرور، مجرور ہوتا ہے، ماشاءاللہ جی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کون سا ہے جی؟ جی ہاں جی، حالت جر میں سر، تو شکل اس کی جر والی ہے؟ سر یہ شکل جراف ہے، غیر والی شکل ہے، نہیں، شکل میں یہ کون سا جی؟ کیا کہتے ہیں اس لفظ کو؟ نصب کہتے ہیں شکل میں، لیکن ہے یہ مجرور۔ یہ نصب ہے؟ نہیں سر، یہ مضاف ہے تو مجرور ہے، زبر سے لی ہے، ہاں میں لیے زبر۔ یہ زیر کی ہے۔ لفظ کس کیٹیگری میں آتا ہے یہ؟ مورب ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف،
غیر منصرف ہے جی. کیا یہ مبنی ہے، مبنی. اور کھڑی زبر جس کے آخر میں آ جائے وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی حالت میں بھی اپنی شکل ہے، یہ مجرور ہی، کیونکہ مضاف الیہ ہے تو مجرور ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے اس کو دیکھ کے پتہ چلا یہ مبنی ہے، ہر حالت میں رہے گا ایسا ہی. تو یہ حالت جر میں ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ بن گیا بستیوں کی، القرا بستیوں کی خبریں، انباء القرا. ذالک انباء القرا یہ بستیوں کی القرا سے مطلب کیا ہوا جی؟ قرا کا مطلب بستیاں. الف لام کس چیز کے لیے ہے؟ خاص کرنے کے لیے. یہ جن بستیوں کا ابھی کچھ دیر پہلے اس صورت میں تذکرہ ہوئے ان بستیوں کی خبریں ہیں، لیکن پھر من لگایا اس کے درمیان. ان ذالکا یہ ان کہاں سے میں لے گئے ہوں جی؟ الف لام کی وجہ سے. ان بستیوں کی خبروں میں سے ہے سر. ذالکا کیونکہ ہے کہاں سے لے کے آیا ہوں میں؟ ہے کہاں سے ہے؟ من سے ہے تو نہیں نکل سکتا. ذالکا میں سے ہے کیوں آیا یہ بتا دیں آپ جی. نہیں ماضی میں بھی نہیں ہے، وہ تو وہ آ گیا نا دور کے لیے. جی ہے کدھر سے ہے جی؟ چلیں اتنے آپ ماشاءاللہ اتنی گرامر تو جانتے ہیں کہ ہے اور ہیں میں کیا فرق ہے یہ بتائیں. ہے اور ہیں میں، ہے کے لیے آپ از لے آئیں گے اور ہیں کے لیے آر لے آئیں گے، تو دونوں میں کیا فرق ہو گیا؟ واحد اور واحد جمع کا جھگڑا ہو گیا. تو میں نے ہیں کی جگہ کیا لگا دیا ہے؟ از لگا دیا ہے. کیوں لگایا آپ بتائیں؟ یہاں پہ واحد کیا چیز ہے؟ ذالک واحد بھی ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، بعید ہے، مذکر ہے، واحد ہے. اس کی جمع کیا ہے جی؟ بار بار پڑھتے رہتے ہیں آپ. ذالک کی جمع کیا ہے؟ ہاؤلائی. اولائک، ہاؤلائی جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ ہاذا کی. وہ ایک اس میں قریب اشارہ قریب کی ہے، بعید کی اولائک. تو ذالک من انباء القرا یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے ہے. میں نہیں یعنی کہ میں سے ہے، یہ جو بیان ہوا ہے نا، بیان یہ جو اوپر سارے کا سارا بیان آ رہا ہے پیچھے سے، یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے ہے. سمجھ گئے؟ اب اس کی صفت ہے، یہ ایک صفت اس کی یہ ہے قرآ کی، دوسری صفت قرآ کی یہ کون سی بستیاں جی؟ القرا. سوال پیدا ہونا چاہیے نا، ذالک من انباء القرا یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے ہم نے آپ کو سارا بتایا. تو کون سی بستیاں بھائی؟ سوال پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اگرچہ پہلی آیات آ رہی ہیں ساری بستیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا. ہاں جی، مدین کا ذکر ہے، باقی بستیوں کا ذکر ہے، لیکن پہلی صفت کیا ہے جی بستی کی؟ نقصہ علیک. نقصہ قاف صاد صاد قصہ یا قصو، کیا معنی ہے اس کا؟ اچھا، اس کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ ہے کینچی ایسے 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 کاٹتی چلی جائے. یعنی کینچی کہیں سے شروع ہوتی ہے کاٹنا، سارا کاٹ 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 کے آخر جا ختم کرے. کہانیاں بھی ایسے ہی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اس کا اصل مفہوم یہاں سے نکلا ہوا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟
کوئی واقعہ بیان کرنا. قصتن اس کا ایک اسم ذات ہے. قصتن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس میں ذات ہے. یہ قصہ کہانی، قصہ کہانی، قصہ سنا رہے ہیں جی آپ کو. قصہ اور چیز ہے، واقعہ اور چیز ہے. واقعہ بیان کر رہا ہے نا جی، قصہ یا قصو واقعہ بیان کرنا. واقعہ سے کیا مراد ہے؟ جو چیز پہلے ہو کہانی اور واقعہ میں کیا فرق ہے جی؟ کسی جگہ کا کوئی واقعہ جو ہوا ہے وہ کیا واقعہ اور کہانی میں کیا فرق ہے؟ واقعہ بھی بہت زیادہ کہانی کا بعض دفعہ کی تو چھوڑ دینا جی. واقعہ جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ ان حالات پہ ہوتا ہے جو گزرے ہوتے ہیں. کہانی جو ہے یہ افسانوی بھی ہو سکتی ہے نا. کہانی ہو سکتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی مال تھا اور اس مال میں ایک بادشاہ رہتا تھا. یہ کیا ہے؟ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ Once upon a time there was a king. ہاں جی. تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی اصل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا، پھر ایسا ہوا. احسن القصص. اچھا دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ نقش قدم پر چل. کسی کے نقش قدم پہ چل. دونوں معنی ہے اس کے، قصہ یا قصو کے واقعہ بیان کرنا، نقش قدم پر چلنا. چلو یہ تو قصہ یا قصو تو آپ کو بہت جگہ مل جائے گا. نقش قدم پہ چلنا بھی کہیں ذہن میں آتا ہے. آسانی کے لیے سورہ کہف آگے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو شخصیت تھی حضرت یوشع ابن نون، جہاں پہ مچھلی نے چھلانگ لگائی پانی میں تو حضرت یوشع بتانا حضرت موسیٰ کو بھول گئے. آگے چلے گئے، کافی آگے جا کے انہوں نے کہا بھائی نکالو ناشتہ کریں. انہوں نے کہا کہ اوہو بتانا تو بھول گیا تھا کہ مچھلی نے فلاں جگہ چھلانگ لگائی تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں. آپ کا حسن اخلاق، آپ کا حلم، صبر، کہ کتنا آگے چلے گئے جی، ایک فرلانگ آگے چلے گئے. تھک بھی گئے ہوں گے نا، اسی لیے انہوں نے کہا بھائی کچھ دو کھانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اوئے اچھے آدمی ہو اتنا زیادہ چلا دیا. کہا ہے کہا چلو واپس، چلو واپس چلتے ہیں. یہ ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کردار ہے جیل کے اندر. ایک دفعہ شخصیت کا پرتو سامنے آتا ہے. ایسے ہی نہیں انگریزوں نے کہہ دیا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. حضرت یوسف جیل میں گئے ہیں، ساتھ دو قیدی ہیں. جیل میں کیا ایک کمرے میں آدمی نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور ابھی دین کی دعوت نہیں دی، نبی ہونے کا بتایا نہیں، کوئی بات ہی نہیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے خواب دیکھا، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت ہی نیک آدمی سمجھتے ہیں، آپ کو بڑے نیک آدمی، بڑے بزرگ ہیں آپ. تو کہاں پہ بات چلی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کیا کہا؟ فرتدا علی آثارہم قصصا. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. ذوالقرنین کہاں پہ ملے تھے؟ کہف. فرتدا علی آثارہم قصصا، وہ ان قدموں پہ نقش قدم پہ جس رستے سے گئے تھے اسی رستے سے واپس وہاں پہنچ گئے جہاں مچھلی گری تھی. اس کا ایک اور نقش قدم پہ چلنے کا جو مطلب ہے وہ آپ کو ملے گا قصاص. قصاص کس چیز کو کہتے ہیں؟ قتل کے بدلے قتل. جیسے اس نے قتل کیا ہے ایسے ہی نقش قدم پہ چلتے اس کو قتل کر. اس نے گولی ماری تو گولی مار، اس نے گردن کاٹی ایسی گردن کاٹو، اس نے انگلی کاٹی اس کی انگلی کاٹ دو. یہ قصاص ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اصل میں اس کا ترجمہ قصہ یا قصو کا یہاں سے نکلا ہے.
ایک ہے کوئی واقعہ بیان کرنا، کوئی بات بیان کرنی، اس میں ایک قصہ ہے، قصہ سٹوری کے لیے آتا ہے، اور ایک ہے قصص، وہ ہے کوئی واقعہ بیان کرنا۔ تو قصہ یقص، قصہ اس نے واقعہ بیان کیا، اور یقص وہ واقعہ بیان کرتا ہے، اور نقص ہم واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نقص ہم بیان کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ نقص فعل مضارع ہو گیا، فعل ہو گیا، فعل شمشاد صاحب، ہو ہوگی ضمیر، فعل کے ساتھ ضمیر مل گیا ہے تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے، اس فعل کا مفعول ہوتی ہے۔ نقصہ ہم بیان کرتے ہیں اس کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم بیان کرتے ہیں اس کو۔ اب یہ واپس پلٹے گا، یہ کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ ذالکہ کی جانب چلا جائے گا۔ یہ جو خبروں میں سے یہ بات ہے نا بیان، جو اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ انباء واحد ہے کہ جمع؟ جمع ہے، سن لیں، جمع ہے تو جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ اور جمع سالم اور مکسر میں کیا فرق بتایا تھا جی؟ جو ٹوٹ جائے، جس طرح مسلم ہے، مسلم اصل جو واحد کا لفظ ہے نا، واحد، وہ ٹوٹ گیا نا تو جمع مکسر ہو گیا۔ یہ ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں ٹوٹا؟ واو نون تو نہیں آیا نا آخر میں، تو جمع مکسر، جمع مکسر کے ساتھ ویسے جو ضمیر آتی ہے وہ واحد مؤنث کی آتی ہے، تو یہاں پہ نقص ہا ہوتا تو ہم پھر انباء کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ ہو ہے مذکر کی جانب ہے، پیچھے کون سا مذکر پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ ذالک۔ یہ جو ہے نا جی، ہم اس کو جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو تم، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ علیکہ، علا کا مطلب اوپر، پر، اور کا آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ آپ یہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ ذالک من انباء القرى نقصہ علیک، یہ جو بستیوں کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اتار رہے ہیں بیان کرتے ہوئے، یہ ان بستیوں کی خبروں میں سے باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب من یہاں پہ لگ کے ابھی آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ من کیوں لگا ہے۔ من اس لیے لگا ہے بھائی، اچھا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے من کیوں لگا؟ من کیوں لگا ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ بستیوں کی خبریں شروع ہوئی بستی، اب اگر کوئی کہے جی کہ گاؤں قبیل پہ ایک مضمون لکھیں، ایک نبا گاؤں قبیل کی خبر ہمیں ذرا سنائیں، تو میں کہوں گا جی کہ یہ 17ویں صدی میں 18ویں صدی میں یہ گاؤں آباد ہوا، اس کے اتنے بندے اس میں تھے، اس کا ایک بندہ تھا، اس کے اتنے بیٹے ہوئے، 1860 میں آگے اس کا بندوبست بنا، اس کے شجرے مرتب ہوئے، برادریاں قائم ہوئیں، زمینیں الاٹ ہوئیں، کہ گاؤں کا درجہ دیا گیا، موضع کا موضع بنا دیا گیا، اس میں فلاں فلاں بندہ رہتا تھا، اس نے اس سے شادی کی، اتنے بچے ہوئے، فلاں بچے کا یہ نام تھا، وہ آگے چلا گیا جی، یہ ادھر نکل گیا، بس یہ پورے کی پوری ہو گئی بات۔ قرآن کوئی یہ کہانی کی کتاب تو ہے؟ قرآن اصل میں اس سارے گاؤں کی خبر میں سے صرف وہ چیز نکالے گا جو ہمارے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں غور کریں تو سمجھ آ جائے گا، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن نے اسٹرالوجی، قرآن نے زراعت،
قرآن نے ماضی، قرآن نے مستقبل، قرآن نے بستیاں، قرآن نے کردار سب پیش کیے ہیں۔ کبھی فرعون کی بات آ جاتی ہے، کبھی سابقہ قصے آ جاتے ہیں، کبھی آگے کی باتیں آ جاتی ہیں، کبھی جنت جہنم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی فلاں قوم کے یہ حالات تھے۔ تو اصل قرآن جو بات کہنا چاہتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ صرف وہ پوائنٹ چنتا ہے کہ جو ہدایت سے ریلیٹڈ ہو۔ اب ان بستیوں کا جسم ہے جو نبا ہے نا، اگر ہوتا ذالک انباء القرآ تو اس کا مطلب تو یہ ساری کی ساری خبر ہی لگ گئی، جتنے بندے تھے ایسے ہوا، پھر وہ ہوا، اس کا نام یہ تھا، دادا کا یہ، پردادا کا یہ۔ اب دادا پردادا کا نام جاننے سے ہماری ہدایت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں۔ ہمیں صرف وہ پورشن چاہیے ان بستیوں کا کہ جس سے ہمیں کچھ سبق مل سکے، ہماری ہدایت کا سامان ہو کہ ہم وہ کام نہ کریں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، عذاب آ گیا، جھوٹ بولتے تھے، عذاب آ گیا، شرک کرتے تھے، عذاب آ گیا، نبی کے ساتھ عذاب آ گیا، یہ ہوا، عذاب آ گیا۔ بھائی یہ ہماری ہدایت کے لیے تم یہ کام نہ کرو، یہ عذاب تم پہ آ جائے گا۔ یہ کوئی قرآن ایسے ہی کوئی لطف اندوز ہونے کے لیے کوئی 3 گھنٹے کی جیسے مووی دیکھ آتے ہیں لوگ سننے میں جا کے، وہ حساب نہیں ہے قرآن کا۔ اس سے ہم نے ہدایت اخذ کرنی ہے۔ تو من سے یہاں مراد یہ ہے بھائی کہ صرف اتنا پورشن آپ پر وحی کر رہے ہیں، صرف اتنا پورشن جو کس کے لیے ضروری ہے؟ ہدایت کے لیے ضروری۔ یہ من اس لیے ہے، تو سمجھ لگے کہ نہیں؟ تو ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک، آپ پہ ہم یہ وحی کر رہے ہیں، منہا قائم و حصید، یہ بھی قرآ کی ہی ایک صفت ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یہ قرآ کی کہ یہ وہ بستیاں ہیں بھائی جو آپ پر ہم تلاوت کر رہے ہیں، آپ پہ نازل ہو رہی ہے جس کی باتیں۔ دوسرا کیا ہے؟ منہا، من کیا ہے جی؟ ہے کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ حرف جر سے شروع ہو سکتا ہے کوئی جملہ؟ حرف سے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ بتائیں جی۔ اور حرف سے کوئی جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ جملے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے۔ تو بھائی جملہ یا اسم سے شروع ہوتا ہے یا فعل سے شروع ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے اسم سے۔ تو من آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ یہ مقدم ہے، اصل جملے میں یہ پیچھے ہے لیکن اٹھا کے آگے لے آئے اس کو زور دینے کے لیے، حسر پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ من سے ہاں، اس میں سے۔ اب یہ واحد مؤنث آ گئی ہے، یہ قریۃن کی جمع قرا۔ اب یہ ہا کس کی ضمیر ہے؟ قرا کی۔ یہ جو بستیاں ہیں ان میں سے ہیں جی، من ہا کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے کیا ہے؟ اصل میں یہ دونوں جو ہے نا قائم و حصید، یہ مبتدا مؤخر ہیں، اور من خبر ہے، سوری خبر نہیں ہے، متعلق خبر ہے یہ۔ تو یہ اس کو متعلق خبر کو مقدم کر دیا اور مبتدا جو ہے مؤخر ہو گیا، تو یہ مبتدا مؤخر ہوا تو یہ اصل میں جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو مقدم کر دیا۔ تو یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے قرآ کی صفت ہے۔ تو قائمن، قام یقوم قائمن، کھڑا ہونا، کھڑا ہونا یعنی کہ قائم ہونا، آباد ہونا، ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک یعنی کہ آباد یہاں پہ نہیں، بستی کھڑی ہے بھائی، نہیں سمجھے؟ بستی ابھی قائم ہے، یعنی مسلمان گزرتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں مدین کی بستی پہاڑوں میں ابھی بھی ہے کہ نہیں؟ لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کے صحابہ کو کیا کہا؟ جلدی نکلو یہاں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا۔ تو بستی موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بستی موجود ہے۔ قائمن، ٹھیک ہے جی، قائمن، کچھ بستیاں ایسی ہیں جو ابھی کھڑی ہیں، نظر آتی ہیں،
کھڑی کا مراد کیا کہ موجود ہے وہاں پہ. قائمن کا مطلب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ موجود ہیں. وا اور حسیدن، ہا سواد دال کس کے لیے آتا ہے جی؟ حسید کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں؟ حسید کا جو مطلب ہے یہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک الٹا سا لفظ لوگ بول دیتے ہیں. یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ ریپ لکھا ہوا ہے. ریپ، ریپ کہتے ہیں فصل کاٹنے کو. اور حسادہ یحسدو کا مطلب بھی فصل کاٹنا ہی ہے. ریپ کا مطلب ہے فصل کاٹنا، اور اس کے آگے ای آر لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ ریپر. جس کو ہمارے ہاں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ویپر آ گیا جی، کوئی کہہ رہا ہے ریپر آ گیا. ریپر، ریپر ویپر نہیں ہے بلکہ ریپ کہتے ہیں. ٹو ریپ مین فصل کاٹنا، کوئی درخت کاٹ دینا، کوئی جڑ سے کسی کو کاٹ دینا. ٹو ریپ. حسد یحسد کا مطلب کیا ہے؟ جڑ سے کوئی کاٹ دینا کسی چیز، درخت کو، فصل کو. جیسے گندم آتی ہے تو وہ بالکل ایسے آتا ہے ریپر، تو اس کو زمین کے ساتھ سے کاٹ کے لے جاتا ہے، نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے. جڑ کاٹ دینی. حسد یحسد، جڑ یعنی جڑ سے کاٹ دینا. حسد یحسد تو جڑ سے کاٹ دیں، یعنی جڑ سے یا جڑ کے قریب سے اس کو کا نام و نشان مٹا دیں. ٹھیک ہے جی. یہ عشر کی جو آیات ہیں قرآن حکیم میں، اب مجھے صحیح وہ آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کچھ ایسے ہی ہے کہ آتو حق کا، یعنی ان کا حق دو یوم حصاد ہی، جس دن تم یعنی اس کو، اس فصل کو کاٹتے ہو، یعنی جس دن فصل کٹتی ہے اسی دن اس کا عشر نکالو. شاید وہ میرے ذہن سے نکلا سورہ روم میں. تو حسد یحسد. اچھا اب اس میں جو فعیل ان کے وزن پہ آیا ہے حسید، لیکن یہ مفعول کے وزن میں ہے. مفعول، یہ فاعل کے وزن میں. فعیل ہمیشہ فاعل کے وزن میں. کہاں سے مثال آپ لے سکتے ہیں؟ ایک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاعل ہے. رحیم، رحم کرنے والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجم سے، پتھر جس کو مارے جاتے ہیں، جسے مارا جاتا ہے. تو یہاں پہ رجیم مارنے والا کے فاعل کے طور پہ نہیں آیا بلکہ مفعول کے طور پہ، جس کو مارا جا رہا ہے، جس کو رجم کیا جا رہا ہے، جس کو دھتکارا جا رہا ہے، جس کو مردود کیا جا رہا ہے، وہ یہ. تو حسید ادمی مفعول کے وزن پہ ہے، یعنی جڑ سے کٹی ہوئی بستیاں. تو منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ ہیں. اب یہ قائم، القائم نہیں آیا، قائم کچھ یعنی نکرہ آ گیا. کچھ ہیں کہ جو ابھی جن کے نشان باقی ہیں، قائم ہیں. وحسید، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی ختم ہی ہو گئے، نشان ہی ختم ہو گئے. تو ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم وحسید. ٹھیک ہے جی، چلیں اب پڑھ لیتے ہیں اس کو. ذالک من، ٹھیک پڑھا ہے؟ من نہیں ہے، نون کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حمزہ ہے، ہلکی ہے وہ. من انباء القرى، نون کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے چھوٹا سا؟ انباء کے نون پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو نون کو کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھ دیتے ہیں. انباء القرى نقصہ علیک منہا، کیوں؟ نون کے بعد ہا ہے، وہ ہلکی.
منہا قائم آگے کیا ہے؟ واو ہے، نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد واو آئے تو قائمن کے بجائے منہ، واو اس کے اندر آ جائے گی، ہونٹ گول کرنے پڑیں گے، قائم وحسید، دال کا کلکلہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔